اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت جو کہ نسبتاً ایک طویل آیت ہے، آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جی پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ واو آپ کا عاطف ہے اور کذالکا جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے کذالکا پر بات کر چکے ہیں کہ کذالکا آپ کا جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ دراصل ایک محذوف مفعول مطلق کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اور اس طرح۔ اب یہ چونکہ سب سے شروع میں آیا ہوا ہے تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اسی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تقدیم ہو گئی نا، یعنی آپ نے اس کو مقدم کر دیا، تو اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے اسی طرح۔ آگے آ رہا ہے جی جعلناکم۔ جعلنا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، جس میں جیم عین لام مادے کے 3 حروف آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ نا کی ضمیر جو مرفوع متصل ضمیر ہے، یہ سیان کلر میں اس کا فاعل ہے، اور کم کی ضمیر جو ہے جو کہ منصوب متصل ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جعلناکم جو ہے یہ پورا کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں۔ اب یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ دکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر کلر سے اسے ڈیفرینشیٹ نہ کیا جائے تو ایک ہی لفظ ہے لیکن پورا جملہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کے جو کمبینیشنز ہوتے ہیں، وہ کمبینیشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ فاعل اور مفعول یا تو دونوں ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں، یا فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر کی صورت میں ہوتے ہیں، یا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، مفعول ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے اسم ظاہر کی صورت میں، یا پھر فاعل اسم ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے اور مفعول اسم ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 پاسبلٹیز ہیں جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کی۔ تو اس میں سے یہ پہلی پاسبلٹی جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہے، جس میں فاعل اور مفعول دونوں جو ہیں وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء نے کس طرح پھر ضمائر کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو بہرحال جی کذالک جعلناکم، جعل یجعل جو ہے یہ خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیدا کرنا کے معنی میں یعنی، اور یہ سیرہ یعنی تبدیل کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایک مفعول آتا ہے، اور جب یہ سیرہ کے معنی میں یعنی تبدیل کرنا، کنورٹ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور جعلہ کا ایک اور استعمال ہے کہ یہ افعال شروع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس فعل شروع جو ہے اس کا ذکر یہاں پر ہم نہیں کریں گے۔ صرف 2 صورتیں ہم سامنے رکھیں گے کہ جعلہ یا تو خلقہ کے معنی میں ہے اور اس صورت میں اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، یا پھر یہ سیرہ کے معنی میں ہے یعنی کنورٹ کرنا کے معنی میں ہے، اس وقت اس کے 2 مفعول آتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دینا۔ تو تھوڑا سا اگر غور کریں تو جعلناکم میں کم کی ضمیر جو ہے منصوب متصل، یہ تو اس کا مفعول اول ہو گیا۔ اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہے تو اس کا مفعول ثانی بھی ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی سی نظر اگر ہم آگے ڈالیں تو امتن کا لفظ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے، تو اس کو ہم مفعول ثانی بنا دیں گے۔ جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، یعنی اردو میں جو ہے وہ بنایا کا ترجمہ ہی ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم نے بنایا تمہیں ایک امت، ایک ایسی امت، اور ایسی کا ترجمہ میں نکرہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور پھر اس امہ کی صفت آگے آ رہی ہے وسطن۔ وسطن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خان صاحب زندہ باد۔ ہم خان صاحب کی ڈکشنری کی طرف چلتے ہیں جی، اور اس میں ہمیں واو سین طا باب ضربہ یضربو باب سے نظر آ رہا ہے وسطا یوسطو اصلی، اور پھر تبدیلی کے بعد وسطا یسطو، واو ڈراپ ہو گیا مضارع میں کیونکہ یہ مثال واوی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے جی کسی کے درمیان میں بیٹھنا، درمیان میں ہونا۔ باب کروا سے بھی استعمال ہوتا ہے، وسطا یوسطو وساطتن شریف ہونا، افضل ہونا۔ اس سے پھر اوسطو افعل تفضیل مذکر، اور وسطا افعل تفضیل مؤنث، یعنی زیادہ درمیان، یعنی بالکل ٹھیک درمیان، یا زیادہ افضل کے معنی میں استعمال ہوگا۔
اب ہمارا جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے وسطن. وسطن اس کے آگے لکھا ہوا ہے جی صفت ہے درمیانی یا متوازن ان معنی میں، یعنی افراط و تفرید سے پاک. اور اصل پوائنٹ جو ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب اگر آپ غور کریں گے تو امتن کی جو صفت استعمال ہوئی ہے وہ وسطن استعمال ہوئی ہے. اور وسطن جو ہے آپ کو فوراً لگا ہوگا کہ یہ امتن کی صفت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ امہ جو ہے یہ مؤنث ہے اور وسط کا لفظ مذکر ہے. تو آپ نے پڑھ لیا کہ وسط کا لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مرکب توصیفی کے رولز اپلائی ہو گئے. تو جعلناکم امتا وسطن، ہم نے بنایا تمہیں ایک درمیانی امت، ایک معتدل امت، ایک بہترین امت. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، بہرحال ہم ترجمے کی طرف بعد میں جائیں گے. اب یہاں تک ہم اگر جملے کو مکمل کریں تو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جَعَلًا، جَعَلَ يَجْعَلُ کا مصدر ہم لائیں گے کیونکہ ہم کذالکا کو مفعول مطلق، ایک محذوف مفعول مطلق کی صفت بنا کر لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جعلناکم امتا وسطا جعلن، جعلن اور پھر کذالکا، اور کذالکا میں کاف کو ہم مثل کے معنی لیں تو جعلن مثل ذالکا، اس طرح اس کا انالیسس بنے گا. اور یہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ورکنگ میں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے کی ہے، وہ ورکنگ ذرا اس پہ نظر مار لیجئے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وَكَذَلِكَ الواو استنافیہ، یہاں پر استنافیہ انہوں نے قرار دیا ہے واو کو. اور والکافو، کاف کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے اور کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مثل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی کاف کو انہوں نے اسم کے طور پہ لیا اور مثل کے معنی میں استعمال کیا اور کہا ہے کہ یہ فی محل نصب صفت لمصدر محذوف، یعنی حرف جر کاف ایک اسم مثل کے معنی میں ہے اور کاف محلن منصوب ہے کیونکہ یہ ایک محذوف مصدر یعنی مفعول مطلق کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. گویا کلام یوں ہے جعلن مثل ذالک جعلناکم. تو وہی جو میں نے آپ سے زبانی بات کی تھی وہ لکھ بھی دی ہے میں نے، اور یہ ورکنگ میں پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے اردو میں کیا ہے. اس کے بعد اگلے حصے میں یعنی اسی آیت کے اگلے حصے میں میں پیور عربک آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ سے اجازت لے لوں گا، یعنی کہ میں دکھاؤں گا ہی نہیں، پھر آپ اس عربی کو خود انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگتا ہے، کیونکہ سارا کچھ ٹائپ کرنا، پھر مختلف کلرز میں ٹائپ کرنا، پھر اعراب کا بھی خیال رکھنا یعنی حرکات کا خیال رکھنا، پھر کوئی بات ایسی نہ اس میں لکھ دی جائے اس کا بھی خیال رکھنا، یہ سارا جو ہے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بس ایک ٹریک پہ چڑھانا چاہتا ہوں کہ اس ٹریک پہ آپ چڑھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ دوڑیں گے اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں. تو اتنے حصے کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر دیا جی. اگر میں اسی اسکرین کو اب سامنے رکھوں تو کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی یہ جملہ تھا کذالکا کی جگہ پر آ گیا جعلن مثل ذالکا اور جعلناکم امتا وسطا. اور ترجمہ اس کا لفظی ہم کریں گے، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے علمی طور پہ کہ یہ ذالکا کا اشارہ کس طرف کیا گیا ہے، یعنی کس کے لیے اس اشارے کو لایا گیا ہے. تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ جو ہے وہ سابقہ آیت طیبہ کا مفہوم ہے، یعنی جس طرح ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت پانے والا بنا دیا ہے، یا ہم نے تمہارے قبلہ کو تمام قبلوں سے افضل بنا دیا ہے. تو اس طرف یہ اشارہ ہے. تو گویا اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت، درمیانی امت، امت وسط بنایا ہے. کیوں بنایا ہے اس کی آگے وجہ بیان ہو رہی ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ لام جو ہے، لام آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع استعمال ہوا ہے، جس فعل مضارع میں علامت مضارع میں نے بلیک کلر میں استعمال کیا ہے. علامت مضارع تا ہے، اور تا آپ جانتے ہیں کہ حاضر کے 6 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے اور غائب کے 2 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے. تو جو غائب کے 2 صیغے ہیں اس میں تو ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے
اور اس کے آخر میں پیش آتی ہے آپ جانتے ہیں، اور ایک سیغہ جو ہے مؤنث مثنیٰ اور اس میں آنی کی آواز آئے گی، تو یہ ان 2 سیغوں سے تو نکل گیا۔ باقی جو حاضر کے 6 سیغے ہیں اس میں پہلا سیغہ پیش کے ساتھ، اور مثنیٰ کے 2 سیغے آنی کے ساتھ، اور جمع مذکر کا سیغہ اونا کے ساتھ، اور جمع مؤنث کا سیغہ نون زبر نا اور ما قبل سکون کے ساتھ، اور واحد مؤنث حاضر کا سیغہ اینا کی آواز کے ساتھ۔ تو یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ تکونونا تھا جس کا نون ڈراپ ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، لام کئی کی وجہ سے، جسے ہم لام کئی کہتے ہیں نا، جو وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکہ کا مفہوم دیتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تکونونا تھا جو کہ تکونو رہ گیا۔ اس میں آپ کو کاف واو نون مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں گرین کلر میں، واو سیان کلر میں، آپ کو ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم نظر آ رہا ہے، کیونکہ کانا فعل ناقص ہے، اور جب بھی فعل ناقص آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ لی تکونو، تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ کانا کی خبر چاہیے، اور کانا کی خبر آتی ہے منصوب، تو کانا کی خبر آپ کو نظر آ رہی آئے گی شہداء۔ شہداء ایک غیر منصرف اسم ہے اور شہید کی جمع ہے، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ۔ کن پر گواہ ہو جاؤ؟ الناسی، لوگوں پر۔ الناسی جار مجرور متعلق ہو گیا جی شہداء کے، کیونکہ یہ شہید کی جمع ہے نا، اور شہید فعیل کے وزن پہ ہے، اسم صفہ ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب اتنے حصے کا ڈیٹیل انالیسس جو ہے وہ آپ اپنی اس ڈیٹیل میں دیکھ لیں۔ یہاں پر تھوڑا سا اور بھی غور کیجئے گا، ذالکہ کے بارے میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ ذا جو ہے یہ اسم و اشارہ ہے، فی محل جر مضاف الیہ۔ بہرحال یہ تو اس ترکیب میں استعمال ہوا ہے نا، اس کے حوالے سے بتایا گیا۔ ذالکہ کا انہوں نے مکمل آپریشن کیا ہوا ہے جی، یہ میں نے لکھا ہے کہ ذالکہ کا مکمل آپریشن وہ کیا ہے جی؟ پہلی چیز کہ ذا اسم و اشارہ، دوسری چیز لام للبعد یعنی دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور قاف جو ہے یہ حرف و خطاب ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، ذالکہ، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس میں اشارہ ہے، ایک لام ہے جو کہ بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قاف جو ہے یہ حرف و خطاب کہلاتا ہے۔ تو یہ ذالکہ کا مکمل آپریشن ہے۔ اس کو میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے کہ ذا اصل میں اس میں اشارہ ہے، اور لام بعید یعنی دور کے لیے ہے، اور کاف کو کاف خطاب کہتے ہیں کیونکہ یہ مخاطب کے اعتبار سے بدل بھی جاتا ہے۔ اب ڈیٹیلڈ انالیسس دیکھ لیں۔ جعلناکم فعل و فاعل و مفعول به اول لجعلنا، یعنی فعل فاعل اور جعلنا کا مفعول به اول، امتن مفعول جعلنا الثانی یعنی جعلنا کا دوسرا مفعول، اور وسطن صفت لامتن یعنی امہ کی صفت۔ اور اس کے بعد پھر لی تکونو میں لام جو ہے یہ اللام لام التعلیلی، و تکونو فعل مضارع منصوب یعنی فعل مضارع منصوب ہے، بِأَن مُضْمِرَةٍ، یہ اصل میں لام کئی نے یا لام تعلیل نے اس کو منصوب یا خفیف نہیں کیا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ لام کے بعد جس طرح حتیٰ کے بعد ہے، اسی طرح لام کے بعد جو ہے ایک ان چھپا ہوتا ہے، ان مصدریہ، وہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف یا ان کے بقول منصوب کرتا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے عربی میں لکھی ہے، آپ عبارت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں کہ فعل مضارع منصوب بِأَن مُضْمِرَةٍ یعنی ایک چھپے ہوئے ان کی وجہ سے۔ جوازن، جوازن کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس ان کو چھپانا جائز ہے، اس کو آپ ظاہر کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اور پھر مزید لکھا ہے کہ وَأَن الْمُضْمِرَةُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا فِي تَعْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٌ بِلَامِ التَّعْلِيل، یعنی ان مصدریہ جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہے اس لام تعلیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لام تعلیل اور اس کا مجرور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فی محل نصب مفعول لاجلہ، اس کو مفعول لہو بنا رہے ہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے جو منصوب اسم لایا جاتا ہے اس کو مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ پورا لام جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر محلن منصوب مفعول لاجلہ بنا رہے ہیں۔
کلیئر ہو گیا. اور تکونو میں جو واو ہے اس کا اسم ہے, اور اس کی اردو جو ہے وہ بھی آپ نیچے پڑھ لیں, یعنی لام تعلیل ہے اور تکونو فعل مضارع لام تعلیل کے بعد ایک پوشیدہ ان کی وجہ سے منصوب یا خفیف ہے. جوازن کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے, اور پوشیدہ ان اور اس کے بعد کا فعل مضارع ایک مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہے لام تعلیل کی وجہ سے, اور لام تعلیل اور اس کا مجرور محلن منصوب مفعول لہو ہے, اور واو جو ہے وہ تکونو کا اسم ہے. شہداء خبروہا یعنی تکونو کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے, اور الناسی جو ہے یہ الجار والمجرور متعلقان بشہداء, ٹھیک ہے, یہ شہداء کے متعلق ہے, یعنی جار مجرور شہداء کے متعلق ہے. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے جی اردو عربی دونوں آپ کے سامنے ایک دفعہ لکھ دوں, آپ پر میں بالکل واضح کر دوں, سمجھا دوں آپ کو, تاکہ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ورکنگ جو ہے وہ خود کر سکیں. اس کے بعد جو اگلا جملہ آ رہا ہے وہ ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. واو عاطفہ, یکونا فعل مضارع, علامت مضارع یا, کاف و نون مادہ, اور یہ پیش تھی جو کہ زبر میں تبدیل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس یکونا کا عطف جو ہے وہ پچھلے جملے میں تکونو پر ہے. تکونو منصوب یا خفیف تھا تو یکونا بھی منصوب یا خفیف ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر کانا آ گیا جی, کانا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو الرسول ہمیں یہاں پر مرفوع اسم نظر آ رہا ہے, اور خبر جو ہے کانا کی وہ منصوب ہوتی ہے, تو شہیدن کا لفظ ہمیں یہاں پر منصوب نظر آ رہا ہے. تو یکونا کا اسم اور خبر ہم نے ڈھونڈ لی ہے. علیکم جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے شہید کے, اسے مقدم کیا گیا, اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا تکونو پر. اور اس حصے کا ہم ترجمہ کریں گے, اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس بھی دیکھ لیں کہ وَيَكُونَ عَطْفٌ عَلَىٰ تَكُونُ, یعنی تکونو پر عطف ہے اس لیے منصوب خفیف ہے. الرسول اسم یکونا یعنی یکونا کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے. علیکم جار مجرور شہیدن کے متعلق ہیں, شہیدن خبر ہے یکونا کی, اور جملہ جو ہے کذالک جعلناکم جو ہے یہ مستانفہ ہے اس لیے کہ انہوں نے واو کو استنافیہ قرار دیا تھا, ہم نے عاطفہ قرار دیا تو ہم پچھلے پر عطف کریں گے. انہوں نے مستانفہ قرار دیا تو جملہ مستانفہ ہوگا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو الحمدللہ ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ مکمل گرامیٹیکلی اینالائز ہو گیا. باقی اس میں ڈیٹیل جو ہے کہ لوگوں پر شہادت جو ہے وہ کیا ہوگی, گواہی کیا ہوگی, اور رسول کی تم پر شہادت یا گواہی کیا ہوگی, اس میں ہم تفاسیر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف, اور اگلا جملہ آپ کو ایک طویل جملہ نظر آ رہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلی بات تو نوٹ کریں یہاں پر کہ ما اور الا دو آ رہے ہیں جی اکٹھے, ما اور الا. ماں کے بارے میں اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں جی ہمیں ماں کی پہچان نہیں ہوتی کہ ماں نافیہ ہے, ماں استفہامیہ ہے, ماں موصولہ ہے یا ماں مصدریہ ہے. تو ماں کے بعد جب بھی الا آئے گا نا ذہن میں رکھیے گا تو وہ ماں نافیہ ہوتا ہے, اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. تو یہاں پر ماں نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا, اور اگلی بات یہ ہے کہ ماں کے بعد جب الا آ جائے یعنی جملہ نفی کے ساتھ شروع ہو رہا ہو اور بعد میں الا آ جائے تو یہ اسلوب عربی زبان میں حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حصر کے مختلف طریقے ہیں نا, انما کے ذریعے حصر پیدا کیا جاتا ہے, حرف نفی اور الا کے ذریعے حصر پیدا کیا جاتا ہے, پھر تقدیم ما حقہ تاخیر یعنی اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق پیچھے آنا تھا, اس کے ذریعے حصر پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ حصر کے مختلف طریقے ہیں, ان میں سے میں نے چند طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو یہاں پر ایک طریقہ استعمال ہوا ہے ما اور الا کا, تو وہ ہے یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے. ابھی ہم اس کا ترجمہ جو ہے ما نفی کے ساتھ ہی کریں گے. تو ما جعلنا, جعلنا فعل اور فاعل ہو گیا, اور نہیں بنایا ہم نے, اور نہیں بنایا ہم نے, کس کو نہیں بنایا اور کیا نہیں بنایا, القبلتا اس قبلے کو, التی کنتا علیہا, التی اسم موصول ہے, اور اسم موصول جب بھی آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کا صلہ آتا ہے, تو اس کا صلہ جو ہے وہ کنتا علیہا کی صورت میں آ رہا ہے. تو پہلے اس صلے کو دیکھ لیں جس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. کنتا کانا فعل ناقص آ گیا, اس کا اسم تا ضمیر مرفوع متصل,
اور علیہا جار مجرور شبہ جملہ یہ خبر ہو گئی کانا کی. اور کانا میں جو دو آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں گرین کلر میں، کاف اور نون، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کاف واو نون تھے جس میں سے واو جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دیں گی. تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ التی اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، اور عائد جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے جو التی کی طرف لوٹ رہی ہے. اسم موصول التی اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے جی، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، اور وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. یہ تفصیل جو ہے میں تفسیر مظہری سے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، مجھے وہاں پر یہ سب سے اچھی لگی تھی. تو بتا رہے ہیں کہ جی صاحب تفسیر مظہری ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو جعلہ ہے یا تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، اور موصول صلہ جو ہے یعنی التی کنتا علیہا یہ القبلہ کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا القبلۃ التی کنتا علیہا جو ہے یہ موصوف صفت ہو گئے. اور مزید کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی ما جعلنا تحویل القبلۃ التی کنتا علیہا، ہم نے اس قبلہ کی تحویل کو نہیں بنایا جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس. یا وہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جعلہ فعل ہے یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، اور مفعول ثانی جو ہے یعنی دوسرا مفعول جو ہے وہ محذوف ہوگا، اور اس وقت عبارت یوں ہوگی کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا منسوخۃ، اور وہاں بھی القبلہ جو ہے وہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول اول بن رہا ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ منسوخۃ جو ہے وہ محذوف ہے. اور ایک اور احتمال لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ القبلہ مفعول اول ہو اور موصول مع صلہ بمعنی جہت مفعول ثانی ہو. تین صورتیں انہوں نے بتائی ہیں جی، میں آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. صورت نمبر 1 کہ جعلہ فعل ایک مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور وہ جو ایک مفعول ہے القبلہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے جو کہ تحویلہ ہے، تحویل القبلتی، اور التی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب القبلہ کی صفت بن رہا ہے. دوسری صورت یہ کہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے اور مفعول ثانی محذوف ہے جو کہ منسوخۃ کی صورت میں ہے، اور وہاں بھی القبلہ تا جو ہے موصوف بن رہا ہے اور التی کنت علیہا جو ہے وہ صفت بن رہا ہے. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ القبلہ تا جو ہے مفعول اول ہے اور التی کنت علیہا جو ہے یہ بامعنی جہت مفعول ثانی ہے، یعنی الجہت التی کنت علیہا. تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. مزید تفصیل جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تفسیر میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. لفظی ترجمہ اگر میں رکھوں تو آسانی ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا مگر، لنعلم. ابھی میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر بعد میں اس پہ تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. ٹھیک ہے، کہ پھر لام جو ہے لام تعلیل یا لام کئی استعمال ہوا ہے، اس کے بعد نعلم فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اور تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لام کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مضارع نعلمو جو ہے وہ نعلمہ کی صورت میں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے. یہ نعلمو تھا، پیش جو ہے زبر سے تبدیل ہوگی. علامت مضارع نون بتا رہی ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور اس کا لفظی ترجمہ بھی میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، لفظی ترجمہ، تاکہ ہم جان لیں. کس کو جان لیں؟ کیا جان لیں؟ وہ مفعول بھی آ رہا ہے، من یتبع الرسول، یہ آپ کا مفعول استعمال ہو رہا ہے یہاں سے. من اسم موصول ہے، اسم موصول مفعول بن کر آئے گا تو ظاہر بات ہے مبنی ہے تو محلا منصوب قرار دیا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلہ جو ہے وہ یتبع الرسول کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں یتبع جو ہے وہ فعل ہے اور فاعل بھی ہے ساتھ ہی، اس لیے کہ آگے الرسول کا لفظ جو ہے وہ منصوب استعمال ہوئے تو وہ مفعول بھی ہی ہے. تابع عین مادہ اور باب افتعال اتبع یتبع اتباعا، پیروی کرنا. تو یتبع الرسول اتنے حصے کا ہم اگر ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ اتباع کرتا ہے رسول کی، اور پھر من اسم موصول کو ساتھ جوڑ دیں تو پھر ترجمہ بنے گا جو اتباع کرتا ہے رسول کی. یعنی ہم
لفظی ترجمہ پھر میں بار بار زور دے رہا ہوں لفظی ترجمہ تاکہ ہم جان لیں اس کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. ممن ينقلب علی عقبیہ، من تھا یہ، من اور من کا مجموعہ جس کو ملا کر پھر من پڑھا گیا، اور من حرف جر ہے، اس کے بعد من پھر آ رہا ہے اسم موصول، اور اسم موصول کے بعد پھر صلہ ہوگا جو کہ ینقلب علی عقبیہ کی صورت میں آ رہا ہے. ینقلب فعل پر بات کر لیں. نون یہ بتا رہا ہے کہ باب انفعال کا لفظ ہے. علامت مضارع یا پہلا صیغہ، قاف لام با مادہ، انقلب ینقلب انقلابن، ٹھیک ہے، یو ٹرن لینا، صحیح ہے، پھر جانا. تو ینقلب فعل اور فاعل ہو گیا، اور علی عقبیہ یہ جار مجرور متعلق ہو گیا ینقلب فعل کے. اس میں عقبیہ لفظ جو ہے اس پہ ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا کہ عقبن جس کی جمع عقابن آتی ہے، یہ اسم ذات ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ. پھر اس مفہوم کے ساتھ یہ ایڑی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیٹے اور پوتے وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایڑی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور عقبی یعنی عقب ایڑی، عقبانی دو ایڑیاں، صحیح ہو گیا. تو عقبانی جب مجرور ہوگا لا کی وجہ سے تو عقبینی ہو جائے گا، اور عقبینی جب مضاف ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، عقبی رہ جائے گا، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگی تو کنسٹرکشن بن جائے گی عقبیہ. اپنی ایڑیوں پر، وہ پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں پر، جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں پر، جو اتباع کرتا ہے رسول کی اس میں سے جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں پر. لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں. تو یہاں پر پھر اس اعتبار سے مفہوم بھی کچھ صحیح نہیں بن رہا، اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ تاکہ ہم جان لیں، تو بہت پرابلم ہوتی ہے ترجمہ کرنے میں. تو اس کا پھر حل جو ہمارے علماء نے نکالا ہے وہ مجھے ایک جگہ پر بہت خوبصورت ڈیٹیل ملی تھی، تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں. تو میں پڑھ دیتا ہوں جی آپ کے سامنے، اسکرین پہ لکھی تو نہیں آئے گی وہ. اس آیت کا ظاہری معنی ہے تاکہ ہم جان لیں یا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. اس معنی پر جو اشکال ہے اس کے امام راضی نے کئی جواب دیے ہیں. پہلا جواب امام راضی نے یہ دیا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں اس کا معنی ہے تاکہ ہمارے نبی اور ایمان والے جان لیں. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ جان لے، اللہ تو جانتا ہے پہلے سے سب کچھ، یعنی مراد ہے کہ ہمارے نبی اور ایمان والے جان لیں. اور اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے، جیسے بادشاہ کہتا ہے نا کہ فلاں شہر ہم نے فتح کیا، تو بادشاہ نے خود تو نہیں فتح کیا ہوتا نا، فوجوں نے فتح کیا ہوتا ہے. تو گویا مراد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے نبی اور ایمان والے جان لیں. دوسرا جواب جو دیا امام راضی نے وہ یہ ہے کہ یہاں پر علم جو ہے بامعنی تمییز ہے، یعنی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والوں کو پیروی نہ کرنے والوں سے ممتاز کر دیں. تو یہ بہت زبردست رائے ہے کہ یہاں پر جو نعلمہ ہے تمیز کرنے کے یعنی ممتاز کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر علم بامعنی مشاہدہ ہے، یعنی تاکہ ہم یہ مشاہدہ کر لیں کہ کون پیروی کرتا ہے. اللہ کو اس کا علم تو پہلے تھا، لیکن مشاہدہ تحویل قبلہ کے وقت ہوا. اور چوتھا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس آیت میں علم مخاطبین کی طرف راجع ہے، یعنی مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ یہ جان لو کہ کون پیروی کرنے والا ہے اور کون پھرنے والا ہے. اور ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ علم یہاں پر بامعنی تحقق ہے، یعنی واقع میں کلیئر ہو جائے ہر چیز کہ کون اتباع کرنے والے ہیں اور کون اتباع کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ مجھے ایک اچھی ڈیٹیل نظر آئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کر دوں. باقی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کے لیے لکھ کر لایا ہوں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ واو عاطفہ ہے، ما نافی ہے، جعلنا فعل اور فاعل ہے. اب یہاں پر میں نے اردو کو اسکپ کر دیا،
عربی صرف رکھی ہے تاکہ آپ کی واقفیت اب الفاظ کے ساتھ ہو جائے. تو آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی. القبلۃ مفعول ہے، جعلنا کا اول، اللتی اسم موصول فی محل نصب مفعول ثانی، انہوں نے مفعول ثانی بنا دیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ وہی جو تیسری رائے تھی کہ الجہہ کے معنی میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. الا ادات حصر یعنی حصر کے لیے استعمال ہوا ہے. لنعلم میں اللام لام تعلیل ہے اور نعلم کے بارے میں وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور ایک چیز جو یہ لکھی ہے کہ فہو استثناء مفرغ، یہ وہی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی میں سے نہیں نکالتے تو وہ استثناء مفرغ ہوتا ہے. اور باقی میں یتبع الرسول جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور ایک پوائنٹ جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ علی عقبیہ الجار والمجرور متعلق، وہ کہہ رہے ہیں کہ جار مجرور جو ہے یہ ینقلب کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حال ہے. کس کا؟ ینقلب میں جو فاعل ہے نا اس کا حال ہے کہ کون مرتد ہو جاتا ہے. مراد یہی ہے. یعنی لفظی ترجمہ تو اپنی ایڑیوں کے بل کون پھرتا ہے، اور اس اعتبار سے لیں تو پھر مرتد کے معنی میں یہ استعمال ہوگا حال کے طور پہ، لہٰذا اسے محلاً منصوب کہا جائے گا. تو الحمدللہ جی 2 جملے ہو گئے. تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں جی. تیسرا جملہ ہمارا اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اس واو کو حالیہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ ان جو ہے یہ بہت اہم ان ہے جی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ ان مخففہ ہے عن المثقلہ، یعنی یہ انا تھا، انا سے یہ ان ہو گیا. اور اس کی پہچان بہت آسان ہے جی. اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو یہ کانا والے فعل سے پہلے آتا ہے، اور دوسرے خبر پر لام لازمن داخل کیا جاتا ہے. یہ لام آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لازمن آپ کو ملے گا، اور اس لام کو لام الفارقہ کہتے ہیں. لام الفارقہ یعنی کہنے کو تو وہی ہے لام تاکید والا. ہم جانتے ہیں نا کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پہ داخل نہیں ہو سکتا. آپ انا کو جملہ فعلیہ پر داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 کہ آپ انا کے ساتھ ما لگا دیں اور انا ما بنا لیں، پھر آپ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل کر سکتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ انا کو مخفف کر دیں، یعنی اس کی شد ہٹا دیں. اور ایسا جو ہے وہ عام طور پہ اسی صورت میں آتا ہے جب فعل جو ہے یعنی ہر فعل کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے بعد کانا فعل ہی عام طور پہ آپ کو نظر آتا ہے. اگر یہ انا ہوتا اصل تو انا کی خبر پر ہم لام داخل کرتے ہیں نا، تو یہ وہی لام ہے جو لام تاکید ہم نے آسان نام دیا. اصل میں کہانی چلی تھی لام ابتدا سے، لام ابتدا سے وہ لام مزاحلقہ بنا، اور لام مزاحلقہ کے بعد اب وہ لام فارقہ ہو گیا. اب یہ فارقہ اسے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ ان نافیہ اور ان مخففہ میں فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایسی صورت میں ان کی خبر پر لام کو لازماً داخل کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو بات ہے نا کہ یہ فرق کر رہا ہے ان نافیہ میں اور ان مخففہ میں، تو دیکھیں ان کے بعد آگے الا بھی آ رہا ہے. تو الا آگے آ رہا ہے تو اس سے شک پڑتا ہے کہ یہ ان جو ہے ان نافیہ ہے، گویا اس کی بھی گنجائش یہاں پر موجود ہے. لیکن یہاں پر ہم ان کو ان مخففہ عن المثقلہ کہیں گے، اور ان کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کانت لکبیرتن. اب یہاں پر خبر کانت لکبیرتن میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. کانا فعل ناقص، ہیا کی ضمیر اس کا اسم، اور کبیرتن کانا کی خبر ہوگی یہاں پر. اب آپ پوری ترکیب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو اس ان مخففہ عن المثقلہ جو ہے اس کے ساتھ لام کا استعمال آپ ضرور دیکھیں گے. اب وہ لام کہاں پر ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کی خبر جو ہے وہ کانا کی صورت میں آ رہی ہوگی، جملہ فعلیہ کی صورت میں، اور پھر کانا کی خبر پر وہ لام داخل ہوا ہوگا. تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لفظی ترجمہ کروں گا اور یقیناً یہ بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے. الا علی الذین ھدی اللہ. الا یہاں پر حرف استثناء کو اگر مانے تو ہم یہاں پر پھر مستثنی منہ جو ہے اس کو محذوف مانیں گے، اور کہیں گے کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بالکل یہ اسی طرح ہے نا کہ فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے نہیں کیا. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ بہت گراں ہے، بھاری ہے.
مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. الذین ھدی اللہ کو انالائز کریں تو اللہ حرف جر ہے, الذین مجرور ہے اور اسم موصول بھی ہے, تو اس کا صلہ جو ہے وہ ھدی اللہ کی صورت میں آ رہا ہے. ہدا فعل ہے جس میں ہا دال یا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اللہ اس میں جلالہ اس کا فاعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کے لیے صلہ ہو گیا, اور جو صلے میں عائد ہے وہ محذوف ہے اس لیے کہ کوئی ضمیر اس طرف نہیں جا رہی نا الذین کی طرف, تو ہداہم اللہ ہم اس طرح اس کو ضمیر جو مفعول والی ضمیر ہے اس کو محذوف مانیں گے. تو الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہو جائے گا الا حرف جر کے لیے, اور الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس کو محلاً منصوب ہم قرار دیں گے کیونکہ ہم اس کو مستثنا قرار دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی پیچیدہ ترکیب ہے جی اس پوری آیت کی. ایک جملہ ہم کر کے ختم ہوتے ہیں تو دوسرا جملہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل آ جاتا ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ورکنگ کی صورت میں دکھا دیتا ہوں جی, ذرا غور کر لیں اس حصے پر کہ وَإِن میں الواو حالیہ ہے اور ان مخففۃ من المثقلہ, یعنی میرے بولنے سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اب آپ لکھا ہوا یہاں پر دیکھ لیں گے. کانت فعل ماضی ناقص ہے اور اس کا اسم جو ہے ضمیر مستتر ہے, اور تقدیر اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کی پوشیدہ شکل کیا ہے وہ ہیا ہے, اور وہ ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے التولیۃ الیہا کی طرف. لکبیرۃ میں اللام ہی الفارقہ, ٹھیک ہے الفارقہ ہے, اور کبیرہ خبر کانا ہے, اور جملہ جو ہے یہ انہوں نے بتایا کہ پورا جملہ جو واو کے ساتھ آگے جملہ بن رہا ہے یہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ واو کو آپ نے حالیہ قرار دیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ الا ادات استثناء ہے, الذین جو ہے یہ جار مجرور ہے اور یہ فی موضع نصب ہے, یعنی نصب کے محل میں ہے کیونکہ استثناء جو ہے یعنی جو مستثنا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا, اور مستثنا منہ محذوف ہے, اور بتا رہے ہیں کہ تقدیرہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ, جو میں نے آپ کے سامنے زبانی بولا تھا وہ اب آپ کے سامنے ریٹن آ گیا ہے. یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر اداتُ حصر ہے. حصر کے لیے اس وقت ہوگا جب آپ ان کو نافیہ مانیں گے. دونوں آراء اس میں ذکر کر دی گئی ہیں, اس لیے کہ لِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ تَامٍ, کلام جو ہے وہ غیر تام ہے, اور تیسری وجہ انہوں نے لکھی ہے یا یہ تضمنہ معنی النفی, یعنی نفی کے معنی کو مشتمل ہے, اور جار مجرور کا جو تعلق ہے پھر الذین ھدی اللہ کا یہ کبیرہ کے ساتھ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ 2-3 مرتبہ سنیں گے, 2-3 مرتبہ لکھیں گے, اپنے نوٹس بنائیں گے تو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی. کہنے کے تو جی یہ آسان جملے تھے لیکن بہت ٹیکنیکل جملے تھے. تو چلتے ہیں جی آگے, امید ہے جی بات سمجھ میں آگے ہوگی. اور اگلا جملہ ہے جی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. واو عاطف ہے, ما جو ہے نافیہ ہے, کانا فعل ناقص ہے, اور اس کا اسم ہے اسم جلالہ اللہ. کانا آئے گا, اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. اسم اس کا اسم جلالہ ہو گیا اور خبر ہے لیضیع ایمانکم. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. خبر آ رہی ہے جی لیضیع, یہ لام کون سا ہے اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ کانا منفی کانا کے بعد منفی کانا سمجھ رہے ہیں نا, ماں بھی آ رہا ہے اور کانا بھی آ رہا ہے, یعنی منفی کانا ہے نا. یہ منفی کانا کے بعد جب بھی لام آئے گا جملے میں تو وہ لام جو ہے لام الجہود کہلاتا ہے. لام الجہود یعنی ہرگز نہیں کا مفہوم دیتا ہے, یعنی ہرگز نہیں اللہ ان کے ایمان کو ضائع کرنے والا. یہ لام الجہود کہلاتا ہے, زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا, تو یہ لام تھا لام الجہود. تو بہت سارے لام آپ نے دیکھے جی اس آیت میں. آگے آ رہا جی یضیع. پہلی بات تو نوٹ کر لیں کہ ہے وہی لام صحیح, اس کے بعد بھی ان ایک پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یضیع جو ہے وہ یضیع کی صورت میں آ گیا. یا علامت مضارع پیش کے ساتھ آ رہی ہے. 4 صورتوں میں ہوتی ہے, یا تو مجہول ہوتا ہے وہ سیغہ, اگر عین کلمہ زبر والا ہو تو یہاں پر عین کلمہ زبر والا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کہیں گے جی عین کلمہ یا ہے اور وہ سکون ہے, تو اصل میں اس یا کی حرکت پیچھے دے دی گئی تو وہ حرکت زیر ہے, تو یہ مجہول نہیں ہو سکتا. یہ باب تفعیل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ درمیان والے حرف پر عین کلمہ پر شد ہوتی. یہ باب تفعیل بھی نہیں ہے, باب مفعلہ ہوتا اگر
ہمیں الف نظر آ جاتا تو الف بھی نظر نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی نہیں ہے، تو باقی بچا جی باب افعال، تو یہ باب افعال ہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ضاد یا عین مادہ، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، ضایا یضیعو اصلی، اور ضاع یضیع ضیاءً کسی چیز کا تلف ہو جانا، بے فائدہ یا بیکار ہو جانا، اور باب افعال میں جب آتا ہے تو اس سے بنتا ہے اضیع یضیع اضیاءً، اور چینجز کے بعد بنے گا اضاء یضیع اضاءۃً، کسی چیز کو تلف کرنا، ضائع کرنا، ٹھیک ہے، تو ضائع کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ تو یضیع ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا لام کے ساتھ، اور لام جو ہے وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر محلاً منصوب قرار دی جائے گی خبر کانا کی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یضیع ایمانکم، وہ ضائع کر دے، مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ اس کا کریں گے، اور اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللام لام الجہودی وہی مسبوقۃ بکون منفی، وہی بات جو میں نے کی ہے نا، یعنی کانا منفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یضیع جو ہے فعل مضارع ہے، منصوب ہے، اور اس سے پہلے بھی ان جو ہے وہ وجوباً چھپا ہوا ہے یہاں پر، اور خبر کانا کی وہ کہہ رہے ہیں محذوف ہے۔ تو ہم نے کہا نا کہ اللہ ہرگز نہیں ہے ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کو، تو وہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کانا کی خبر کو محذوف مان لیں، یعنی مریدن، چاہنے والا، وما کان اللہ مریدن لیضیع ایمانکم، اللہ ہرگز ارادہ کرنے والا نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس کے بعد آخری حصہ، آخری جملہ اس آیت کا جس پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ سمپل سا جملہ ہے جو امید ہے کہ یہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس کا ایک اسم اور ایک خبر، تو اللہ اسم جلالہ اس کا اسم ہو گیا انا کا، اور منصوب اس لیے نظر آ رہا ہے، اور خبر جو ہے رؤوفن یہ خبر اول ہے، اور رحیم جو ہے خبر ثانی ہے، دو خبریں آ رہی ہیں، تو انا اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ تعلیلیہ سے کہیں گے لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ وجہ بتا رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ تو یہ الناس جو ہے یعنی بن ناس جو ہے جار مجرور متعلق ہے رؤوف کے یا رحیم کے، تو اس کو مقدم کر دیا گیا، اور اس میں جملے میں ایک ردم بھی پیدا ہو گیا الحمدللہ۔ تو آیت ہماری مکمل ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اس کا انالیسس بھی تفصیل سے دیکھ لیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، بار بار دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ اب اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا، الا مگر، لِنَعْلَمَ اس لیے کہ ہم جان لیں، انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا لیکن میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دی ہے۔ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ جو کبھی ایسا نہیں ترجمہ کیا نا، یہ انہوں نے اس لام الجہود کا کیا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ جی، ثم الحمدللہ، آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ بہت کچھ اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملا، بہت کچھ نیا جاننے کو ملا، بہت کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ میں پھر کہوں گا لیکچر بھی لمبا ہو گیا لیکن آپ اس کو بار بار کریں گے تو انشاءاللہ تو سمجھ میں آئے گی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔